والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک بہت بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ لوگو یہ رسول محترم کبھی بھی اپنی خواہش کی بنیاد پہ کوئی بات نہیں کرتا، وہ جو کچھ کہتا ہے سوائے وحی کے اور کچھ نہیں کہتا۔ یہ ینطق کا لفظ ہے، نطق کہتے ہیں عربی زبان میں بولنے کو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک زبان حال ہوتا ہے اور ایک زبان مقال ہوتا ہے۔ تو زبان مقال تو یہی ہے کہ انسان کوئی بات کرے، اور زبان حال یہی ہے کہ انسان کوئی عمل کرے۔ تو یہی دونوں نطق نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مراد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، جو کرتے ہیں، یہ سبھی وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ مقام ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ازروع قرآن دینا ہوگا، کیونکہ یہ معصومیت کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ ہم جب حدیث رسول کی بات کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث بھی اس ضمن میں آتی ہیں کہ یہ بھی نطق رسول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا موضوع ایک انتہائی علمی موضوع ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور آپ کی برقرار رکھی ہوئی باتوں کو جمع کیا گیا ہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس بارے مختصر عرض یہ ہے کہ یا تو لوگ آپ کی ہر بات کو اور ہر عمل کو حدیث سمجھ بیٹھے ہیں، یا پھر کچھ لوگ عقل کی بنیاد پہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو عقل کی بنیاد پہ اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ حدیث کے بارے میں جیسے میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک علمی موضوع ہے۔ علم کی بنیاد پہ اس بارے میں ایک مثبت رائے قائم کرنی چاہیے، نہ کہ منفی رائے۔ آپ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعریف کیا کی جاتی ہے۔ ایک تو وہ لفظ ہے حدیث کا جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے اور اہل عرب بھی استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے خود اپنے آپ کو حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ پھر اللہ کی اس حدیث کے بعد کون سی ایسی بات ہوگی جس پر لوگ ایمان لائیں گے؟ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کی حدیث، اللہ کی بات کے مقابلے میں کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو حدیث فرمایا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات کو بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث فرمایا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی کسی بیوی کو کوئی راز کی بات کہی، کوئی حدیث کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حدیث کا لفظ آپ کے لیے اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ بعد میں امت کے علماء، فقہا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات کو حدیث کا نام دے دیں اور ان کے لیے یہ لفظ اجنبی نہ رہے۔ اس لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا
کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کل قیامت کو آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سنتے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے علم تھا، مجھے یقین تھا ابو ہریرہ کہ تم ہی ہوگے کہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث، کہ مجھ سے اس حدیث کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کرے گا اول منک، تم سے پہلے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں نے تمہارا حرص دیکھا ہے، تمہاری بڑی زبردست خواہش جانی ہے کہ تم میری حدیث کے بارے میں واقف ہونا چاہتے ہو۔ اس لیے ناظرین محترم، صحابہ کرام نے بھی اپنی گفتگو کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گفتگو سے الگ کرنے کے لیے آپ کی گفتگو کو صرف حدیث کا نام دے دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں جب انہیں کہا گیا، بڑی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، شاگردوں نے کہا کوئی آپ کی حدیث سنائیے، تو فرمانے لگے انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا، مجھے بہت سی باتیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بکثرت احادیث کرنے سے روکتی ہیں، اس لیے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود فرمایا ہے کہ آپ کا یہ ارشاد ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص بھی مجھ پر جان بوجھ کے کوئی جھوٹ گھڑے گا اور پھر اس کو میری طرف منسوب کر کے کہے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہے حدیث کا وجود جو قرآن مجید میں بھی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے بھی ہے اور صحابہ کرام کی زبان میں بھی اس کا استعمال موجود ہے۔ اب اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ کے ماہرین نے اس کا معنی و مفہوم کیا کیا ہے۔ محدثین حدیث کا معنی یہ کرتے ہیں ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ کی طرف کیا کچھ منسوب ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے آپ ہیں یا میں ہوں، ہمارا ایک اس دنیا میں رہنے کا جو انداز ہے یا ہماری ذات سے جو کچھ نکلتا ہے وہ یا تو ہمارے کچھ عمل ہوتے ہیں یا ہم کچھ بولتے ہیں یا پھر ہمارے سامنے کچھ کیا جاتا ہے ہم اس کو پسند کر لیتے ہیں اور نہیں کیا جاتا ناپسند ہوتا ہے تو ذرا تھوڑا سا کنٹرول ہو، اتھارٹی ہو تو ہم روک بھی دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی ایسی ہی فطری زندگی گزاری، آپ بولتے بھی تھے، آپ کرتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے، اور آپ کے سامنے بہت کچھ ہوتا اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر وہ اچھا ہوتا پسند کر لیتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور اگر برا ہوتا تو آپ روک دیتے تھے۔ بس یہ ہے، اس وجہ سے محدثین کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو زبان حال اور زبان مقال، آپ کی ان احادیث کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے کہ آپ کی قولی احادیث بھی ہیں جس میں ہم اکثر و بیشتر یہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قول ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی عملی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کرتے دیکھا، یہ عملی احادیث ہیں۔ عمل بولتا نہیں ہے، عمل دیکھا جاتا ہے، اور دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اب صحابہ کرام جب کسی ایک نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شخصیت کو کوئی ایک عمل کرتا دیکھتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک نظر ہے۔ کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں، کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ امامہ کس رنگ کا باندھا ہوا ہے، اور کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اگر کر رہے ہیں تو کتنی بار اپنے اعضاء کو دھو رہے ہیں۔ تو ہر ایک کے ایک دیکھنے کا انداز ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ